اب ہمارے ساتھ دو ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے امریکہ میں ہارورڈ نیشنل MUN کمپٹیشن جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے. لمز یونیورسٹی کے 7 اسٹوڈنٹس پر مشتمل اس ٹیم نے خارجہ پالیسی پر پالیسی پیپرز لکھنے اور ڈیبیٹنگ کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اس ایونٹ میں دنیا بھر سے تقریباً 1800 اسٹوڈنٹس شریک ہوئے تھے، جس میں پرنسٹن بھی ہے، ییل بھی ہے، اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی پاکستانی ٹیم کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا کہ بیسٹ اسمال ڈیلیگیشن ٹرافی جیتنے والی پہلی ایشیائی ٹیم بن چکی ہے. اور اس ٹیم کے 2 ممبرز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائبہ اور سبین نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ دونوں کا. لائبہ پہلے آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ہارورڈ نیشنل MUN کمپٹیشن ہے، واٹ از دا ہسٹری؟ یہ کیا ہے کمپٹیشن؟ اچھا، thank you so much for having us today. We're very excited to be here. So the Harvard National Model UN Conference is one of the oldest and most prestigious Model UN conferences in the world. یہ basically اصلی United Nations کا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم سب کو ایک کنٹری ملتی ہے. We were representing Portugal اور ہم اس کی پالیسی different topics کے اوپر جا کے represent کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، politics ہوتی ہے. And there's obviously at the end there's a draft resolution that's a paper with all the countries' policies consolidated on it, تو وہ pass کرنا ہوتا ہے. So this is basically the gist of what we do. And again آپ نے خود مینشن کیا ہے کہ اس میں دنیا کے بہت سارے ملک، بہت ساری یونیورسٹیز شمار ہوتی ہیں. they're all there and yeah, it's one of the biggest events to look forward to in the year as a team. اور سبین اوبیسلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا انٹرنیشنل لیول پہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ایسے میں پریشر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. کتنا پریشر تھا اور کتنا چیلنجنگ تھا آپ لوگوں کے لیے؟ جی تو بالکل جیسے آپ نے کہا کہ رسپانسبلٹی اور پریشر گوز ہینڈ ان ہینڈ. پریشر اس حساب سے ہوتا ہے کہ ناٹ اونلی ابھی ریپرزینٹنگ جو ہماری لمس کی اپنی MUN سوسائٹی ہے لومن، بٹ اس سے بڑھ کے ہم اپنے انسٹیٹیوشن اور سب سے امپورٹنٹلی ہم اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز جب ہم وہاں جاتے ہیں ہارورڈ پہ تو ہم یہ نہیں کہتے ہم لمس کی ٹیم، ہم کہتے ہم پاکستان کی ٹیم ہے. تو اس لیے ہم اگر ون کریں یا لوز کریں ڈائریکٹ ریفلیکشن آف پاکستان. جس طرح ہم وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے ایمبیسڈرز بن کے گئے ہیں. اور پریشر کی اور رسپانسبلٹی کی جہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی نیگیٹو کانوٹیشن اٹیچ ہوتا ہے پاکستان سے. وہاں پہ جا کے بھی میری کمیٹی میں نیدرلینڈ، ساؤتھ امریکن، بہت ڈفرینٹ ممالک کی ٹیمس تھی اور ان کو کافی عجیب بات لگتی تھی جب میں ان کو بتاتی تھی کہ پاکستان میں پبلک اسپیکنگ ایکچولی کافی ٹریکشن گین کر چکی ہے اور لمس جیسے انسٹیٹیوشن اس کو کافی اس ٹیلنٹ کو ہون کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس نیگیٹو کانوٹیشن کو، اس ان کی جو پرسپیکٹو بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کا اور ایک بیٹر پرسیپشن بنانے کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ضرور فال کرتی ہے. لیکن الحمدللہ بائی وننگ ٹوائس ان اے رو. جی ماشاء اللہ. لائبہ ماشاء اللہ. اچھا لائبہ، ایک ایسا ملک جس میں آپ رہے نہ ہوں، جس کے بارے میں جانتے نہ ہوں، اس ملک کی خارجہ پالیسی پر کام کرنا ظاہر ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس کو بہت زیادہ پڑھنا آپ کے لیے بڑا ضروری، اور پھر خارجہ پالیسی بنانا. ایک تو اس پر کامنٹ کیجیے گا، اور کیا ان تمام پارٹیسپینٹس میں کسی کے پاس پاکستان کا ملک بھی تھا، کسی اور ملک سے آیا ہوا پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کر رہا ہو؟ واز دیٹ دا کیس؟ جی سو ویری گڈ کویسچن ایکچولی، بیکاز یہ سوال ہم سے جنرلی بھی پوچھتے ہیں وین وی آر ٹریننگ پیپل. سو ایز لومن سوسائٹی ہماری ٹریننگ ورک شاپس بھی ہوتی ہیں. ابھی ہمارا ایونٹ ہوا تھا لومن اوریٹر. دس از سم تھنگ وی ٹیچ. سو وین یو گیٹ اے رینڈم کنٹری، آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے آپ سے کوئی بھی کہ یو وڈ نو کہ اس کی پالیسی کیا ہے یا اس کی اکانومی کیسی ہے یا ویئر اٹس سچویٹڈ. آل آف دیز تھنگس یو ہیو ٹو ریسرچ. سو ہم پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں بیسک کنٹری پروفائل بناتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی اکانومی، ان کی لینگویج، ان کا کلچر. And then we start to research specific to our topic. So my topic was reproductive female health in sub-Saharan Africa. تو اس کے اوپر میں نے اس سے oriented ان کی policies پڑھی تھی، ان کی statements پڑھی تھی، ان کے ambassadors کی UN presence، voting practices پڑھتے ہو آپ. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ what are they likely to say in different situations. اور رہی بات جو پاکستان کی ریپرزینٹیشن کی، تو وہاں پہ ہر کمیٹی کے اندر ڈفرینٹ لوگ تھے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. میری کمیٹی میں there were these 2 women who were white and they were from Boston University. And when I met them, تو میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو وہ بہت سرپرائز تھی. وہ مجھے بولتی کہ ہم جو بھی بولیں گے اس کا فیکٹ چیک آپ کر لینا، بتا دینا if it's right or not. And often times in committee ان کے پرسپیکٹیوز کافی ٹینٹڈ تھے. لائک ان کو اتنی انفو نہیں تھی، یا بیکاز آف دا سارٹ آف biased media that people are likely to read, اس سے ان کے perspectives are very very different from how we would have presented our policy. آپ نے ان کے 14 طبق روشن کیے پھر؟
کافی زیادہ ہماری انفیکٹ ایک کلچر نائٹ بھی ہوتی ہے, اٹس کالڈ دی انٹرنیشنل نائٹ, اور وہاں پہ وی ہیڈ اے پاکستان اسٹال, وی ہیڈ دا فلیگ, وی ہیڈ بینگلز, مہندی, وی ول ٹاک ٹو دیم اباؤٹ پاکستان. ہارورڈ کی اپنی فیکلٹی, ان کی آرگنائزیشن ٹیم بھی آئی تھی, اینڈ دے ٹک پکچرز آن دیئر پیج. سو اس طرح سے بھی ہم ریپرزینٹیشن تھوڑا پازیٹیو سائڈ پہ لے کے اپنا کلچر دکھانا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, نیشنل سافٹ امیج اوبیسلی. اچھا, اب نیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ایم یو میں کافی یوتھ جو ہے ہماری پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کی بھی ایک پریکٹس تھی, اس کے بعد جا کر آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے جا کر پریزنٹ کیا پاکستان کو. کتنا ضروری ہوتا ہے ایم یو این میں پارٹیسپیٹ کرنا, کہ ہر یونیورسٹی اس کو آرگنائز بھی کرے اور پھر اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں؟ ویسے جنرلی تو پبلک اسپیکنگ بہت ہی اچھی چیز ہے. اٹ ٹیچز یو لاٹ آف اسینشیل لائف اسکلز سچ ایز کانفیڈینس. اپنی جو بھی آپ کی اوپینین ہے اس کو کس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں کہ لوگ آپ کی بات سن لیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں آئی تھنک یہ بہت ایون مور امپورٹنٹ, بیکاز آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا آپ کا سوشل ڈسکورس ہے وہ آلریڈی بہت ٹینٹڈ ہے, بہت بائسز اس میں آتے ہیں اور بہت ریسٹرکٹیڈ ہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ایز پاکستانیز ناٹ اونلی کہ ہم آواز اٹھائیں اگر ہمیں کسی بھی طرح کی انجسٹس نظر آتی ہے, لیکن اس آواز اٹھانے کا انداز اور طریقہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایکچولی امپیکٹ کریٹ کر سکے. اور جو پبلک اسپیکنگ ہے اس میں اگر آپ پولیٹیکل اور سوشل اسفیئر, اس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, بٹ آلسو فار ایگزامپل اگر آپ نے جاب انٹرویو دینا ہے, اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے ان اے بزنس ایٹماسفیئر, ایون اگر ہم جب اسکول میں اپنی پریزنٹیشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, یا اگر آپ اپنی فیملی ممبر سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کون سے ورڈ یوز کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہوتی ہے, آپ کس انداز میں بولتے ہیں, تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. انفارچونیٹلی اس کے اوپر زیادہ ٹینشن نہیں دی جاتی, بٹ پبلک اسپیکنگ از آف کورس اے گریٹ وے ٹو شارپن آل آف دیز اسکلز. گریٹ, چلیں بہت شکریہ. سبین اور لائبہ ساتھ موجود تھیں, ہم سے گفتگو کر رہی تھیں.